کہ کسی جماعت کو بھی بین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دشمن کے ساتھ مل کر وہ کام نہ کرے جو ٹی ایل پی خلاف ہوا ہے۔ میں تو ٹی ایل پی کو ایسا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں سیاسی جماعت کو آپ اپنا کام کرنے دیں۔ دیکھیے اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہے، قوم کو نقصان ہے، قوم کے سٹیزنز کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز ہونی غلط ہے۔ لہٰذا یہ صرف اس لیے کہ اس کو کوئی پسند نہیں ہے تو اس کو بین کر دیا جائے، یہ طریقہ جو ہے یہ آئین میں آرٹیکل 17 کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، سو ٹی ایل پی کا جو تھا جلوس، اس پر جو گولی برسائی گئی ہے اس میں بھی جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے سچ اور حق آ جائے۔ خاص ہمارے ساتھ پی ٹی اے کے سینیٹر حامد خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر پہلے تو بڑا شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، میں اس پر بھی آؤں گا۔ سر میرا سوال آپ سے ٹی ایل پی کے حوالے سے ہے، کیونکہ 2021 میں بھی پابندی لگائی گئی تھی، اب بھی جو ہے حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کسی بھی جماعت کو قلعدم قرار دینے کا، اس میں بین لگانے کا؟ دیکھیے اس کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارا ویو یہ رہا ہے، جمہوری ویو، کہ کسی جماعت کو بھی بین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دشمن کے ساتھ مل کر وہ کام نہ کرے۔ ملک کے اندر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کا ایک آئینی حق ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ اس کے آئینی حق کی عزت کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح سے جس طرح سے میسیکر کیا گیا ہے سننے میں آیا، اس میں ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ 26 نومبر 2024 کو جو ڈی چوک پر جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو جس طرح سے قتل عام کیا گیا، اس میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا کہنا ہے کہ آزاد اور جموں کشمیر میں جو گولیاں چلائی گئی ہیں وہاں پر پچھلے ستمبر کے مہینے میں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی بھی انویسٹیگیشن کرو۔ اسی طرح یہ ٹی ایل پی کا جو تھا جلوس، اس پر جو گولی برسائی گئی ہے اس میں بھی جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے سچ اور حق آ جائے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو جماعت کو قلعدم قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھو اول تو آج تک 2 کیسز ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ میں، ایک 1964 کا کیس ہے، جماعت اسلامی کو بین کیا تھا ایوب خان نے، اس آرڈر کو سیٹیسفائی کر دیا تھا اس وقت ہی سپریم کورٹ نے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری نیشنل عوامی پارٹی ANP، اس کو نیب کیا گیا تھا 1975 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں، وہ پارٹی ANP کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو بین کرنے کو اپ ہولڈ کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس کے پیچھے وجوہات دی تھی، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی اچھی کوئی ججمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت ڈیٹیل انکوائری کی تھی سپریم کورٹ نے، اس میں جو بیانات افغانستان میں جا کے ان کے لیڈرز نے دیے وغیرہ سب چیزیں سامنے آئی، تو ایسے انویسٹیگیشن تو ابھی تک ہوئی کوئی نہیں ہے۔ یہ حکومت صرف اس لیے کہ اس کو کوئی پسند نہیں ہے تو اس کو بین کر دیا جائے، یہ طریقہ جو ہے یہ آئین میں آرٹیکل 17 کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹی ایل پی کے جو لوگ مرے ہیں تقریباً کہا جا رہا ہے 500 سے 600 لوگ مرے ہیں، اور اسی طرح جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی مرے ہیں، تو سر اس کا فائدہ کون لے رہے ہیں؟ یہ جماعت جب بنی تھی تو اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ دیکھیے اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہے، قوم کو نقصان ہے، قوم کے سٹیزنز کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز ہونی غلط ہے۔ لہٰذا یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے، جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے جو ٹی ایل پی خلاف ہوا ہے۔ میں تو ٹی ایل پی کو ایسا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں سیاسی جماعت کو آپ اپنا کام کرنے دیں، اور اگر کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس پر آپ پکڑ کر سکتے ہیں، بین کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی جو ٹی ایل پی کے لیڈران ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، کہا یہ جا رہا تھا شروع میں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، لیکن اب وہ منظر عام سے غائب ہیں، اس حوالے سے کیا لگتا ہے؟ کیا اس میں جو حکومت ہے انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو انکوائری ہونی چاہیے، اسی لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کریں،
ताकि हर चीज सामने आ जाए कि ये क्या हुआ था, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने पुलिस के सिपाही बेचारे इसमें मारे गए हैं और कहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, उनको मंजर आम पे लाया जाए। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक पकड़ करे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। क्योंकि सर सोशल मीडिया पे ऐसी हजारों वीडियोस मंजर यहाँ पर हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियों को लूटा जा रहा था, आग लगाई जा रही थी, इवन के वो चला कर भी लेके जा रहे थे लोग। देखिए ये सारी चीज इंक्वायरी होनी चाहिए ना। हमारा कहना ही ये है कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं, ये इनकी नहीं, हुकूमती इंक्वायरी में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जेन्युइन जुडिशल इंक्वायरी कराए ताकि पता चले किसका क्या कसूर है। चलिए, थैंक यू सर।